जिस तरह दुनिया की हर चीज सर्कुलेट है, तो ये रकम भी यानी कि सर्कुलेट होनी चाहिए। कुछ जो मालदार लोग होते हैं वो रकम को यानी कि रख लेते हैं, नहीं निकालते उसमें से। और दूसरी आजमाइश अल्लाह ताला दौलत देकर मुसलमानों को ये आजमाता है कि उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालना भी है, इसार और कुर्बानी का। बिल्कुल ठीक, वो इसार और कुर्बानी फिर जिसको ज़कात मिलती है और ये एक चेन बन जाती है, क्योंकि वो जिसको ज़कात मिलेगी वो भी यानी कि कल वो दौलतमंद हो जाता है और वो भी इसार और कुर्बानी की यानी कि अल्लाह ताला दौलत देकर चेन बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक चेन है, वो सर्कुलेट है। बिल्कुल ये दौलत की भी सर्कुलेट जो है ना, सर्कुलेशन है। बिल्कुल ठीक, ताकि कोई भी अल्लाह की तरफ से अल्लाह के ये कानून की लागू हो जाए तो कोई भी इक्वालिटी आ जाती है। जिस तरह आदमी को किसी तरह फजीलत नहीं है, इसी तरह दौलत के लिहाज से भी अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सदीम साहब, और बहुत खूबसूरत बात आपने हमारे साथ शेयर की है। और जिस तरह आप हमेशा अक्सर बेशतर मुझे कहते हैं कि उरूज पैसा अगर एक जगह ठहरा हुआ हो तो वो ठहरे हुए पानी की तरह खराब हो जाता है, नापाक हो जाता है। तो आप अक्सर मुझे बात करिए, पैसा ठहरा हुआ और बहता रहना चाहिए। और जब आप ज़कात देते हैं, मैंने अक्सर, मैं आपसे एक सवाल एक और पूछूंगी इनकी बात पे, कि जो लोग ज़कात देते हैं, ठीक है, तो एक तो ज़कात देना किसको चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो एक अलग चीज है, हम किसी स्कॉलर से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें मैंने ज़कात दी, मैं एक अपने आप को एज ए बैड वुमेन अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ, और मैंने किसी काम वाली को अपनी ज़कात दे दी या किसी जरूरतमंद को अपने आस पास में मैंने ज़कात दे दी, और मैंने उस पर जताया कि मैंने तुम्हें ज़कात दी है, और अक्सर बेशतर मौकों पे मैंने उसको बोला कि तुम जो ये काम कर रहे हो ना, मेरे ज़कात के पैसों से करियो, मेरे दिए हुए पैसों से करियो, तो क्या ज़कात इंसान अपने लिए देता है? और अगर अपने लिए नहीं देता तो जताता कैसे है? देखिए, पहले तो एक चीज समझ लें, दुनिया में बहुत सारी साइकिल्स होती हैं। ठीक, एक होता है फूड चेन या फूड साइकिल हम कहते हैं, राइट? एक वाटर साइकिल होती है, एक एयर साइकिल होती है, और एक वेल्थ साइकिल होती है। वेल्थ साइकिल भी होती है, ये तो पहली दफा बता। देखिए, बात चीज ऐसी थी जो हमने प्रोवर्ब्स हमने सुने हैं, अकवाले ज़र्री हम सुनते थे कि जी मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, सुना है ना तुमने, हमने बचपन में सुना था। मगर हकीकत है कि मनी डज ग्रो ऑन ट्रीज। जितने जमींदार हैं उनका पैसा उगता ही है, दरख्तों के ऊपर फसल उगती है, कटती है, फल लगते हैं, उसको बेचते हैं, दौलत मिलती है, तो मनी डज ग्रो ऑन ट्री, राइट? तो ये एक वेल्थ साइकिल भी होती है। अच्छा, वेल्थ साइकिल में अल्लाह का जो निजाम है वो निजाम ये है कि वेल्थ हर एक के पास जाए, उसकी जरूरत पूरी करे और फिर आगे बढ़ती जाए। ठीक, रुके ना कहीं पर भी रुके ना वेल्थ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं नहीं चाहती हमारे कॉलर थोड़े कॉलर को बिल्कुल मुझसे लोग बड़ी नफरत करते हैं कॉल भाई का, आप कॉल्स बहुत लेती हैं, आप बहुत बोलती हैं, यार क्या करूं, करना पड़ता है, फॉर्मेट ये है, मुझे माफ कर दे। हमारे साथ कॉलर है दुआ, बड़ी छोटी सी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है दुआ? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। बताओ बच्चा, आपने किस लिए कॉल की, बताएं। मेरी अम्मी, मैं 8 इयर्स की, तो मेरी अम्मी कहती है कि मैं सारे रोजे ना रखूं, मैंने कुछ रोजे रखे हैं, तो मैं क्या करूं? आए मामा, एज 8 इयर्स है ना। चलो जी, दुआ प्रोग्राम देखिए, हम कोशिश करते हैं आपके पूरे प्याले से क्वेश्चन का आंसर देने। और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और मेरी अम्मी और मेरे फैमिली को मेरी अम्मी और बहन को आप बहुत पसंद हो। थैंक यू सो मच। मुझे आप और आपकी बहन और आपकी अम्मी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आप बहुत क्यूट हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कितनी प्यारी नीयत इस बच्ची की, और कितनी कहते ना आवाज के अंदर वो एक नीयत का जाहिर होना कि मैं पूरे रोजे रखना चाहती हूँ। अम्मी कहती है पूरे ना रखो। 8 साल की बच्ची जी। अगेन डॉक्टर ईसा मैं एक दूसरे पहलू से जायजा लूंगा कि अगर जज्बा है, और बहुत बड़ी बात है इस एज में, अगर ये जज्बा है ना कि रोजे रखने का, तो देखें जब ये बच्ची बड़ी होगी और फिर जब ये माँ बनेगी और फिर अपने औलाद को भी इस तरह तरबियत देगी, तो ये तो फराइज में शामिल है। और फराइज को आप छोड़ नहीं सकते किसी हालत में, अनटिल देयर मेडिकल रीजंस। आप ट्रैवल कर रहे हैं, जाहिर है, और कुछ चीजें भी है, बट अगर आप घर में हैं और आप सेहतमंद हैं, तो फिर आपको अपनी नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू हासिल करने के लिए, अपने अंदर रूहानियत को बढ़ाने के लिए, जो आपके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट है, उस एनिमल इंस्टिंक्ट को दबाना होगा, कंट्रोल करना होगा, तभी रूह ताकतवर होती है। और रोजा इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट। और दुआ आपकी वालदा के लिए थोड़ा सा मेरा मैसेज ये, और आई होप आप भी कहना चाहेंगे कि आपकी वालदा बड़ी खुश नसीब है
کہ اتنی پیاری اور اتنی کہتے ہیں نا میں کہوں گی بچی کو ریئلائزیشن ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے اور اتنی صاف پاک نیت سے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آپ کو سب سے زیادہ مبارک ہو کہ آپ کو اتنی پیاری بچی ملی ہے کہ جس کی آواز میں ایک چیز ظاہر ہوتی ہے. تو آئی ایم ویری ویری گریٹفل. ہاں جی کر سکتی ہے اگر وہ رکھ سکتی ہے, اس کی طبیعت اجازت دیتی ہے, اس کو اسکولنگ بھی ہوگی نیچرلی. تو والدہ اصل میں بیسکلی کنسرن بہت ہوگی نا اگر بچی کے اندر جذبہ ہے تو اس کو رکھنے دیں. اسٹرینجلی بات یہ کروں کہ روزے سے انسان کی صحت امپروو ہوتی ہے. ہم عام طور پر جو سمجھتے ہیں نا بیسکلی کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے انسان مرتا ہے جلدی. کھانا کم کھانے سے نہیں مرتا, عمر لمبی ہوتی ہے. اچھا جی چلے جی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کراچی سے کھانا کھانے سے آدمی اگر مرتا ہے تو پھر میرا آپ کا ساتھ بہت کم ہے. دیکھ لیں مجھے جتنا دیکھ سکتے ہیں, آگے نہیں دیکھ پائیں گے آپ کیونکہ میں بہت کھاتی ہوں. ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم مراد, کیسے ہیں؟ آپ کیسی؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. بچے جی کہیے. جی مجھے کہنا تھا کہ آپ نے اپنے ایک شو میں کہا تھا کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے. تو میں جو دیکھتا ہوں, میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مسجد کے باہر بہت سارے بیگرز بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ کی بیٹیوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے, کچھ وہ ہوتے ہیں. تو ان کو میں اپنی پاکٹ منی سے اگر پیسے لے کے جاتا ہوں تو ان کو میں تھوڑے سب کو تھوڑے تھوڑے دیتا ہوں. اور جیسے اس سے یہ ہمیں اللہ نے بھی کہا ہے ہمیں کرنا چاہیے. اور عبادت جو ہے عبادت ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے کیونکہ عبادت سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہم بھی جیسے خوش ہوتے ہیں, ہمارا ہاتھ بھی خوش ہوتا ہے. اور میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور عروج آپ آج آپ واقعی میں بہت اچھی لگ رہی ہے. تھینک یو سو مچ بچے, آپ سارے بچوں نے تو میرا پورا دن اتنا خوبصورت کر دیا ہے. اور آپ بھی بہت, آپ کی میری بہن اور میری امی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں. میری امی ڈاکٹر موئیز کو بہت پسند کرتی ہیں اور میں بھی ڈاکٹر موئیز کا لیکچر بڑے غور سے سنتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ ریب آپ کی کال کا. اور میں آج ایک بات کروں گی, پورا مہینہ ہم نے رمضان کا شو گزارا اور آج سیکنڈ لاسٹ شو ہے اور ماشاءاللہ بچوں کی جو کال آئی ہے تو اس سے مجھے ایک چیز کا احساس ہوا ہے کہ شاید بڑوں میں وہ کرے جو وہ جنراسٹی نہیں تھی جو ان کو دکھانی چاہیے تھی, کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ بڑوں کی کالز نہیں آئی اور بچوں نے آج ہمت کر کے ان کے والدین کو کال ملا کے دی ہوگی, ہو سکتا ہے انہوں نے خود ملائی ہو, کال کی ہے اس پروگرام کو, وہ دیکھ رہے تھے سمجھ رہے تھے. تو میں اپنی اس کوشش کو ڈاکٹر موئیز آئی ہوپ میرے والد جو انہوں نے مجھے پش کیا کہ نہیں ہمیں کرنا ہے پروگرام, ہم دونوں نے ایک دوسرے کے وہ بنے اور ڈاکٹر موئیز کسی طرح چاہ رہے تھے کہ بس یہ پروگرام ہم ایک سکسیسفلی ہم اس کو ختم کر سکیں اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہماری کوشش کامیاب ہو گئی اگر اس بچے نے ایک بچے نے اپنی پاکٹ منی سے, کیونکہ وہ پاکٹ منی چاہ رہا تو ڈرنک پی سکتا تھا, سویٹ کھا سکتا تھا, چاکلیٹ کھا سکتا تھا, اس بچے نے اگر اپنی پاکٹ منی سے کسی ایک شخص کو ایک روٹی بھی دی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری یہ کوشش کامیاب چلی. ان بچوں نے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے حیرت ہے, اگر بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اب ظاہر عید کے بعد مائنڈ سائنسز پھر ہم آ جائیں گے تو آئی ایم ویری پازیٹیو اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان. میں بڑا پر امید ہوں پاکستان کے مستقبل, کیونکہ یہ بچے اس عمر میں اس قسم کے پروگرام دیکھتے ہیں. کارٹون بھی چل رہا ہوتا ہے اور بھی ہوتے ہیں, گانے وانے سب کچھ اپنی جگہ پہ, مگر علمیہ پروگرام دیکھنا اور پھر سننا اور پسند کرنا, تو یہ جو سوچ کے اندر تبدیلی, انداز فکر میں تبدیلی آئے گی, دیٹ از گوئنگ ٹو برنگ اے ریولیوشن ان پاکستان. سننا, سمجھنا, پھر ریفلیکٹ کر کے اس کو فالو کرنا بہت بڑی چیز ہے. اور کینیڈا سے ہماری کال نہیں, کینیڈا سے کال جن کی آ رہی ہے تو ہم پہلے ان کو برتھ ڈے وش کر دیں جو کینیڈا جانے والے ہیں. سمیرا, ویری 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 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. 12 بج چکے, میں ٹائم پہ میرا پورا دھیان تھا اینڈ آئی وش یو آل دی بیسٹ فار یور لائف. آپ بھی وش کریں. سمیرا کے لیے دعا کروں گا پروردگار کے پردیس جانے کی کوشش کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے جہاں ان کا رسک لکھا ہے وہاں جائیں گی, اور پروردگار ان کو کوالٹی دے زندگی, مطلب لائف ہو بڑی مگر کوالٹی کے ساتھ ہو, اور ان کو اس چیز کا بھی ان کے دل میں تو احساس ہے جہاں تک میں ان سے بات کرتی ہوں, لیکن وہ احساس ان کا زندہ رہے کہ باہر جا کے وہ پاکستان کی مدد کر سکیں اور ایلیویٹ کر سکیں. پروردگار کبھی بھی آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے اللہ تعالیٰ اپنے سوا اس کو کسی کا محتاج نہ کرے. سمیرا آل دی بیسٹ. اور آپ کی والدہ بھی کہیں ہو کے آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں گی. ہمارے ساتھ کالر ہے طلعت صاحبہ کینیڈا سے. السلام علیکم. کال کرنی تھی ہمیں. ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اتنے دنوں سے اس لیے کال نہیں کری تھی, مجھے لگا شاید کال کرنے سے میں بہت وقت لے لیتی ہوں. نہیں, مجھے لوگوں کی کال ایسا لگتا ہے کہ وہ انٹرپٹ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر موئیز کی بات کوئی کاٹ دو, او گاڈ, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. نہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. طلعت السلام علیکم. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو؟ بس میں ٹھیک ہوں. ایک معافی مانگ چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم نے آپ کو کال کرنی تھی اور رمضان میں کچھ ایسا اسکیجول ہمارا رہا ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکے, تو اگر ہمیں معذرت کر کے 2-4 دن دے دو, عید کے بعد ہم کریں گے آپ سے بات. جی جی. اچھا چلو جلدی سے بتائیں کس نے کال کی تھی, جلدی سے بتائیں.
میں یہ کہہ رہی تھی یار لائیو اسٹریم کو ٹھیک کر دیں, آواز نہیں جا رہی, اتنا ہمارا امتحان لے لیتے ہیں آپ لوگ روزہ میں. اور دوسرا یہ کہہ رہی تھی کہ آج زکوٰۃ پہ بات ہو رہی ہے, تو سر ایک پرابلم چل رہی ہے میرے ساتھ کہ پہلے تو میں یوز ٹو تھی یہاں پر, آئی مین زکوٰۃ کی آواز جو بھی آپ دیتے ہیں کسی کی ہیلپ کے لیے, تو مسجد میں یا یہاں پہ جو بھی سسٹم تھا جس میں دے سکتے ہیں, جس میں نام نہیں میرا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا ایک وہ دیکھا تھرسڈے کا لیکچر, اس میں آپ نے کہا کہ اپنے رشتے داروں کو پہلے رکھنا چاہیے, تو وہاں دینا شروع کیا ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شاید اس لیے دیتی ہوں کہ وہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. مجھے یہ چیز بہت بادر کری ہے کہ یہ چیک کیسے کروں. ٹھیک ہے سمیرہ, تھینک یو سو مچ فار یور کال. سوری طلعت, تھینک یو سو مچ فار یور کال. سمیرہ طلعت دونوں کینیڈینز, ایک کینیڈین ہے, کینیڈا جانے والی, بڑی کنفیوز ہو گئی. اس کنفیوژن میں ہم لیتے چھوٹا سا بریک. آپ کنفیوز ہو گئے کہیں میں جائے گا, دیکھتے رہیے گا, کیونکہ بڑی ساری باتیں میں بات کرنے سے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. وداؤٹ اینی کنفیوژن, وداؤٹ اینی تھنگ, ایک نئی خبر مجھے سنائی دی ہے, اور یہ ہماری بریکنگ نیوز ہے کہ ہمارا جو ٹیکنیکل ایشو تھا ہماری لائیو اسٹریم پہ جو آ رہی تھی آپ کی health-tv.tv پہ, وہ ختم ہو چکا ہے. تو اب آپ لائیو اسٹریم پہ ہماری آواز بھی سن سکتے ہیں, صرف دیکھ نہیں سکتے. تو آواز سننی ہے تو پلیز, اور ہمیں دیکھنا بھی, اور اگر آپ کے ٹی وی چینلز پہ نہیں آ رہا ہے, اور جو لوگ دیکھ رہے تھے پلیز ہمیں کنٹینیو کریں دیکھنا, کیونکہ اب آپ کو ہماری آواز سنائی دے گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں لبنہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی بالکل ٹھیک ہے. آپ بتائیں آپ کا آج کا روزہ کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا. روزے تو بہرحال بہت اچھی طرح گزر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کہیے کیا پوچھیں گے؟ آپ کا ٹاپک چل رہا ہے, اس پہ میں میرا اپنا جو ایک اوپینین ہے معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ اس وقت جو بھتہ مافیا کا ایک ٹرینڈ جو اس وقت کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, اور جو سڈنلی 2-3 دنوں میں جو کچھ ہوا, اور اچانک ہی بالکل ایک چیز ریز ہوئی, حالانکہ حالات تو بہت دنوں سے یہاں پر ہیں اس طرح کے. اگر اس چیز کو آج کے ٹاپک کے حساب سے سمجھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اگر ایک عذاب الہی سے تعبیر کیا جائے تو کچھ غلط ہو سکتا ہے. کیونکہ پہلی قوموں میں یہ تھا کہ وہ ظہور ہوتے تھے, مطلب کہا گیا تھا کہ آخری جو قومیں ہیں ان پہ مطلب اس طرح سے ڈائریکٹلی کوئی عذاب اس طرح نہیں نازل ہوگا کہ وہ آسمان سے ہو رہا ہے, ان کے اپنے حالات اس طرح کے بنا دیے جائیں گے. بالکل ٹھیک. اگر ہمارے یہاں دولت کی ڈسٹریبیوشن جو ہے ویلتھ کی اکوالٹی کے بیسس پہ سوشل لیول پہ ہوئی ہوتی ہے اب تک, تو شاید نہ ہمارے یہاں کوئی غریب ہوتا, نہ ہمارے یہاں کوئی جاہل واقع رہتا, نہ پاکستان اس طرح کا ہوتا کہ ایسا ہے آج. بہت خوبصورت بات ہے. ہمیں اس چیز کو اب کم از کم ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہماری اپنی کوتاہی ہے, ہماری اپنی جو معاشرت ہے, طرز معاشرت وہ بہت ہی آگے مطلب جا چکی ہے اپنے اصولوں سے, اپنی ویلیوز سے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ لبنہ آپ کی کال کا. بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ اب ہم نے ایک اور چیز دیکھی, زکوٰۃ جو دیتے ہیں لوگ فیورزم کے اوپر بہت زیادہ دیتے ہیں, رائٹ؟ مطلب ٹھیک ہے آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے, بٹ فیورزم پہ زکوٰۃ دینی چاہیے کیا؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ زکوٰۃ کے لیے بڑا واضح اصول ہے کہ مستحق, فرسٹ آف آل مستحق, رائٹ, جو اس قابل نہ ہو کہ اپنی زندگی گزار سکے, مشکلات میں ہو, اس کو زکوٰۃ, جو مستحق ہو اس کو, تو مستحق کو ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے. پہلے اس بچے نے ہمیں جو کال کیا اس نے کہا وہ جا کے وہاں پہ اپنی پاکٹ منی سے دیتا ہے. یہ عادت بہت اچھی ہے چیریٹی کی, کہ اپنا پیسہ جو اس میں سے کچھ حصہ لوگوں کو شیئر کرنا. اب یہاں بس یہ خیال رکھے کہ ہمیں پروفیشنل بیگرز جو ہیں ان کو ڈسکریج کرنا ہے معاشرے میں سے, کیونکہ پروفیشنل بیگرز جو ہیں وہ اس کے حق کو چھین لیتے ہیں جو لوگ مستحق ہوتے ہیں, کیونکہ آپ ان تک نہیں پہنچ پاتے. یہ لوگ آپ سے پیسہ لے لیتے ہیں. بہت سارے ادارے جو بڑا نیک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ ان کو جزا دے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی مسٹ فائنڈ آؤٹ کہ کون مستحق ہے کون نہیں. پہلی دوسری بات انہوں نے ایک بات کہی عذاب کے والے. دیکھیں پہلے زمانے میں اللہ کے جو عذاب آتے تھے, بستیاں کی بستیاں ختم ہو جاتی تھی, پتھر کا بارش ہوئی, ہوا آئی بڑی تیز, آندھی آئی, طوفان آئی, زمین پھٹی, لوگ اس میں چلے گئے. وہ ایک لمحے کی موت ہوتی ہے, مگر ایک موت وہ ہوتی ہے کہ انسان کو موت بھی نہیں آتی مگر وہ سسک کے جیتا ہے, یعنی مر کے جیتا ہے یا جی کے مرتا ہے. یہ بڑا عذاب ہوتا ہے اللہ کا, یہ بڑا عذاب ہوتا ہے. اور اس عذاب کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے جو انہوں نے بتایا, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اب جب اگر آپ زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہیں, فیورزم نہ ہو, اس لیے نہ ہو کہ آپ کی نام ہو, آپ کی ایگو بڑھے, آپ کی اخبار میں تصویر آئے, آپ لوگوں سے کہیے میں نے تو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دی, یہ نہیں کہنا.
कहते हैं ना कि देने वाला अगर दाएं हाथ से देता है तो बाएं हाथ को पता ना चले, ठीक है, यानी आपके घर में भी पता ना हो बिल्कुल कि आपने क्या दिया और किसको दिया, किसी को भी पता ना हो तो ये ज़कात बिटवीन यू एंड अल्लाह, बिटवीन यू एंड अल्लाह। और आप देखें आप किसके लिए ज़कात दे रहे हैं, अगेन वही बात आ गई, अपनी आय या वाह कराने के लिए ज़कात दे रहे हैं या अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ज़कात दे रहे हैं, इस नियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, या अपने रब के लिए आप ज़कात दे रहे हैं। कई लोग जो है ना वो इसको अल्लाह को रिश्वत देने वाले